نوبیل پرائز کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پرائز نہیں چاہیے، مجھے اصل میں انسانی جانیں بچانے کی فکر ہے۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ایک وجودی خطرہ ہے، ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے جو اسرائیل کی انٹیلیجنس رپورٹ سے جڑتا ہے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی تقریروں کا مقصد یونائٹڈ نیشنز پر دباؤ ڈالنا تھا۔ دیکھیں گے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اوپر بھی کل انہوں نے بات کی ہے کہ جی اس کے اوپر ہم پابندی لگا دیں گے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اوپر کہتے ہیں ہم پابندی۔ آپ خود سوچئے یہ وہ ادارے جو انہوں نے بنائے، جن کے اوپر بینک کرتے ہوئے انہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے اوپر، کتنے ملکوں کے اوپر پابندیاں لگوائیں، کئی لوگوں کو اقتدار سے ہٹایا، ملکوں کی قسمتیں چینج کی، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی۔ آج یہ ان کی کس طریقے سے تضحیق کر رہے ہیں۔ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا 80واں سیشن نیو یارک میں جاری ہے۔ کل بہت ہی اہم دن تھا اور یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں بہت سے اہم لیڈران نے خطاب کیا، بہت سے لوگوں نے بات کی، بہت کچھ تھا، لیکن اس میں سے 3 ایسے خطاب تھے جو میں نے یہ سمجھا کہ آپ تک ان کے اہم نکات پہنچانے چاہیے۔ ان میں سے ایک امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تھا، ایک اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا تھا۔ جو سب سے اہم میٹنگ کل ہوئی ہے اور یہ اس کا اعتراف صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کیا ہے، وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور 8 مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ تھی، اور میں چاہوں گا کہ میں اس کا کوئی اعلامیہ وغیرہ تو نہیں ہوا، ایسا آخر میں جاری کیا گیا، لیکن کچھ نکات جو کہ پتہ چلے ہیں ادھر ادھر سے کہ جی یہ ان چیزوں پر ممکنہ طور پر گفتگو ہوئی ہے، بحث ہوئی ہے، تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور آخر میں اس کا ایک تجزیہ پیش کروں گا۔ بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے، اور اگر آپ UK US کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو آئیے جناب آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کی تقریر کی بات کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اہم نکات کیا تھے۔ ٹرمپ کی تقریر 23 ستمبر 2025 کو ہوئی، جو تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ یہ تقریر ایک جارحانہ، سیلف پروپورشنل اور متنازع لہجے میں کی گئی، جہاں انہوں نے اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے پر شدید تنقید کی، اپنی خارجہ پالیسی کی کامیابیوں کو اجاگر کیا اور عالمی مسائل کو اپنے ذاتی کارناموں سے جوڑا۔ ٹرمپ نے خود کو عالمی امن کا محافظ قرار دیا، جبکہ عالمی تعاون کی ناکامیوں پر حملہ کیا۔ یہ تقریر ان کی دوسری ٹرم کے آغاز سے ہی ان کے سٹائل کو دکھاتی ہے، جو امریکہ فرسٹ کے نعرے پر ان کا جو نظریہ ہے اس پر مبنی ہے، اور آف کورس ٹرمپ بینگ ٹرمپ ہی ہیز ٹو بی سیلف پروموشنل۔ تو آئیے ذرا ایک ایک کر کے جن نکات پر گفتگو ہوئی ہے ان پر بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا نقطہ جس پر بات ہوئی وہ اقوام متحدہ اور گلوبلسٹ اداروں پر تنقید تھی۔ ٹرمپ نے یونائٹڈ نیشنز کو کہا کہ جناب یہ ایک فکرلیس انسٹیٹیوشن ہے، یعنی کمزور ہے، بیکار ادارہ ہے، اور کہا کہ جو دنیا کے آرڈر کو نمایاں طور پر یہ ادارہ کمزور کر رہا ہے۔ انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کو منافقت اور نااہلی کا شکار بتایا، اور کہا کہ اگر اصلاحات نہ ہوئیں تو یہ ادارہ غیر متعلقہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر انہوں نے 2018 کی اپنی تقریر کا حوالہ دیا، جہاں انہوں نے کہا کہ لوگ ان پر ہنسے تھے، اور کہا کہ اب دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کی حالت کیا ہے، جہاں تنازعات جیسے غزہ اور یوکرین حل نہیں ہو رہے۔ یہ تنقید ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی کا بنیادی حصہ ہے، جو عالمی اداروں کو امریکہ کے وسائل کا ضیاع سمجھتی ہے۔ عالمی سیاق و سباق میں یہ تقریر یونائٹڈ نیشنز کے بجٹ اور اصلاحات کے جاری مباحث سے جڑی ہے، جہاں ترقی پذیر ممالک یونائٹڈ نیشنز کو مضبوط کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ٹرمپ اسے کمزور کرنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ رد عمل میں یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اتحاد کی اہمیت پر زور دیا، جبکہ بعض یورپی رہنماؤں نے اسے آئسولیشنسٹ قرار دیا۔ ایک اہم کوٹ اس تقریر میں جو اس حوالے سے تھا وہ یہ تھا: "The UN has significantly decayed the world order. It's a theater
آف ہپوکریسی۔ یہ الفاظ یونائٹڈ نیشنز کی 80ویں سالگرہ پر ایک بہت بڑا چیلنج پیش کرتے ہیں۔ اپنا چینل شروع کیا تو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا، ڈیزائن تھا، لوگوز تھے، اسکرپٹس تھے، ویڈیو ایڈیٹنگ تھی، تھمبنیلز تھے اور اس طرح کے اور بہت سے کام تھے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آخرکار فائبر واز دا سولوشن۔ تو حضور اگر آپ کا بھی بجٹ لمیٹڈ ہے اور آپ ان سروسز کے لیے پریشان ہیں تو ابھی پن کامنٹ میں کلک کیجئے، فائبر پہ جائیے اور بہترین ریٹس میں سروسز حاصل کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔ دوسرا کلیدی نقطہ جس پر بات کی ٹرمپ نے وہ فلسطینی ریاست کی تسلیم کی مخالفت تھا۔ ٹرمپ نے یونائٹڈ نیشنز میں فلسطینی ریاست کی یک طرفہ تسلیم کو حماس دہشت گردوں کے لیے بڑا انعام قرار دیا اور کہا کہ یہ غزہ میں جاری تنازع کو مزید حوصلہ دے گا۔ انہوں نے غزہ کی جنگ کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کیا، لیکن اسے عالمی اداروں کی ناکامی قرار دیا، نہ کہ امریکہ کی ذمہ داری۔ پس منظر یہ ہے کہ حال ہی میں UK، کینیڈا، آسٹریلیا، فرانس اور دیگر ممالک نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا ہے، جو 7 اکتوبر 2023 کے حملوں، جو حماس کے حملے ہیں، ان کے بعد ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اور ٹرمپ کی یہ پوزیشن ان کی اسرائیل نواز پالیسی کو ظاہر کرتی ہے، جو ابراہیم اکارڈ جیسی کامیابیوں پر مبنی ہے بقول ان کے۔ یہ نقطہ ٹرمپ کی تقریر کو متنازع بنا گیا اور اس وجہ سے کیونکہ فلسطینیوں کے حقوق کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو تسلیم کیا جا رہا ہے یہ دہشت گردی کو فروغ دینے کے مترادف ہے، جو UN کی حالیہ ریزولوشنز کے خلاف ہے۔ اور ایک کوٹ اس بارے میں جو ٹرمپ نے کہا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ ریکگنائزنگ اے پیلسٹینین اسٹیٹ از اے ریوارڈ فار حماس ٹیررسٹ، اٹ انکریجز کنٹینیوڈ کانفلکٹ۔ یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ تیسرا کلیدی نقطہ جناب، انہوں نے کہا امیگریشن اور یہ جو گرین انرجی ہے اس کی پالیسیوں پر انہوں نے بڑا شدید قسم کا حملہ کیا، اور ٹرمپ نے یہ جو امیگریشن ہے اس کو ممالک کو تباہ کرنے والا ایک عمل قرار دیا اور یورپی اتحادیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ ان کی امیگریشن اور گرین انرجی پالیسیاں ایک ڈبل ٹیلڈ مانسٹر ہیں جو یورپ کو جہنم میں دھکیل رہی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ماحولیات پسندوں کا ان پر طنز کیا اور ان کو کہا کہ یہ سب they want to kill cows، اور پھر کہا کہ امریکہ کی ڈی ریگولیشن پالیسی کو سراہا جانا چاہیے، اور انہیں خود بھی اس کی بڑی تعریف کی اور انہوں نے کہا دیکھیں ہم کتنی صاف فضا میں سانس لے رہے ہیں، کتنی زبردست ایٹماسفیئر ہے، کتنی بڑی زبردست ہوا ہے۔ اور یہ نقطہ دراصل ٹرمپ کی اندرونی سیاست سے جڑا ہے، جہاں 2024 میں انہوں نے امیگریشن کی انتخابی مہم کا اس کو ایک مرکزی مسئلہ بنایا، امیگریشن کو اپنی انتخابی مہم کا۔ اور عالمی سطح پر یورپ 2025 تک ہجرت کے جو یہ امیگریشن کے اور ہجرت کے بحران ہیں ان سے دوچار ہے، اور گرین ڈیل جیسی پالیسیاں معاشی دباؤ کا باعث بن رہی ہیں۔ ٹرمپ نے اسی سارے معاملے میں آپ دیکھیے کہ جو لندن کے میئر ہیں صدیق خان، ان پر حملہ کیا اور انہیں کہا کہ یہ مسلم قرار، اور کہا کہ یہ بدترین میئر ہے، ہی از the worst میئر، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کو مسلم ہونے کی وجہ سے ہی کہا کہ جی وہ شریعہ لاء کا نفاذ کرنا چاہتا ہے، یہ الزام لگایا بغیر کسی ثبوت کے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے، جو ان کی دراصل اسلام مخالف سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹرمپ کی یہ تنقید اتحادیوں کو ناگوار گزری، لیکن شاید ٹرمپ کو پرواہ نہیں ہے، اور یہ نعرہ انہوں نے اپنی ووٹر بیس کو اپیل کرنے کے لیے، جو ماگا کانسٹیچوئنسی ہے، جو امریکہ فرسٹ کانسٹیچوئنسی ہے، موسٹ پرابلی ان کے لیے اور اسرائیل کے لیے کیا گیا۔ کوٹ جو اس میں ایک اس سے ریلیٹڈ جو ان کی تقریر کا کوٹ تھا وہ یہ تھا کہ یور کنٹریز آر گوئنگ ٹو ہیل بیکاز آف امیگریشن اینڈ گرین انرجی میڈنس، انوائرمنٹلسٹ وانٹ ٹو کل آل دا کاؤز۔ آ جاتے ہیں جی چوتھے کلیدی نقطے کی طرف، جو کہ یوکرین روس جنگ اور چین بھارت پر الزامات سے جڑا ہوا ہے۔ ٹرمپ نے چین اور بھارت کو روس کی جنگ کے پرائمری فنڈرز قرار دیا کیونکہ وہ روسی تیل خرید رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ یہ جنگ جلد ختم کر سکتے ہیں اور یوکرینی صدر زیلنسکی کو امن ڈیل پر آمادہ ہونے کا مطالبہ بھی کیا۔ یہ پوزیشن ٹرمپ کی روس نوازی سے جڑی ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا بھی کہ میرے تو پوٹن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور یہ جو بات جب وہ کرتے ہیں تو اس سے ان کے جو یورپی اتحادی ہیں وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ جنگ 2 سال سے جاری ہے، چین بھارت روس سے تیل خرید رہے ہیں اور عالمی پابندیوں کو کمزور کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ بھی ٹرمپ نے اٹھایا اور انہوں نے کہا
کہ جو نیٹو ممبران ہیں کچھ، وہ بھی روس سے بالواسطہ یا بلا واسطہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان سے انرجی لے رہے ہیں، اور ان کو بھی انہوں نے خبردار کیا کہ اندازہ کیجئے کہ وہ آپ پر حملہ کر رہے ہیں اور آپ ایک جنگ میں ہیں، اور آپ انہی کی اکانومی کو اور معیشت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے نیٹو کے جو اتحادی ہیں ان کو بھی خبردار کیا۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ دراصل نیٹو میں دراڑوں کو دکھاتا ہے کہ جناب اس کا مطلب ہے کہ اندر بھی سب کچھ اچھا نہیں ہے، دیر آر گیپس، دیر آر ویجز، کوئی بہت سے گیپس ہیں جن کو کہ برج کرنے کی ضرورت ہے ود ان نیٹو ایز ویل۔ ٹرمپ نے یہاں اپنی ذاتی سفارتکاری کو اجاگر کیا اور کہا کہ جی پچھلی ٹرم میں بھی میں نے شمالی کوریا کے ساتھ ڈیل کی تھی، آئی ایم دا مین۔ پانچواں کلیدی نقطہ جو ہے وہ منشیات کارٹلز کے خلاف امریکی فوجی کارروائیاں، ان کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ ٹرمپ نے وینزویلا کے مادورو کی زیر قیادت ٹریفکنگ نیٹ ورکس پر امریکی حملوں کا ذکر کیا اور سپریم پاور کا استعمال کر کے منشیات کی سمگلنگ روکنے کا دعویٰ کیا۔ یہ امریکہ کی اندرونی جو منشیات کا بحران ہے اس سے جڑا ہوا ہے، جو روزانہ ہزاروں اموات کا سبب بنتا ہے۔ یہ کارروائیاں حال ہی میں ہوئی ہیں جو ٹرمپ کی دوسری ٹرم کی ہارڈ لائن پالیسیوں کا ایک حصہ ہیں۔ چھٹا کلیدی نقطہ جو تھا وہ عالمی تنازعات روکنے کے دعوے تھے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 7 جنگیں روکی ہیں، بشمول بھارت اور پاکستان جنگ کے، جو انہوں نے 30 سے زائد بار مختلف پلیٹ فارمز پر دہرایا ہے۔ اس کے علاوہ ایران اسرائیل کانفلکٹ کی انہوں نے بات کی کہ جی وہ بھی میں نے رکوایا ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے دیگر کرائسیز ان کے بارے میں بات کی کہ یہ سب میں نے ٹالے ہیں باری باری، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی نوبیل پرائز کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پرائز نہیں چاہیے، مجھے اصل میں انسانی جانیں بچانے کی فکر ہے۔ تو یہ بیسیکلی ٹرمپ، آپ لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ وہ نوبیل پرائز کے لیے کر رہے ہیں، ان کو تو انسانیت کی اور انسانی جانوں کی پرواہ ہے۔ دنیا کسی حال میں خوش نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ میں بچانا چاہتا ہوں انسانی جانیں، نوبیل پرائز کا کیا ہے، ملے نہ ملے۔ تو بہرحال سیلف پروموشنل تھا، اور ٹرمپ کا سٹائل ہے شروع سے ہی، تو انہوں نے یہ بات اس وجہ سے کی ہے۔ اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ان کی پالیسیوں سے لاکھوں جانیں بچی ہیں، جو کہ ان کی انتخابی مہم کا بھی ایک حصہ رہا ہے، اور اب تو ہر تقریر میں ان کا ایک یہ ریٹورک ہوتا ہے کہ لک آئی ہیو اسٹاپڈ 7 وارز، آئی ہیو سیوڈ ہیومن لائفز۔ سو یہ اسی کی ایک توسیع تھی۔ اس کے علاوہ 7واں کلیدی نقطہ جو تھا وہ ٹرمپ کی تقریر میں ان کی وسیع خارجہ پالیسی کی کامیابیاں تھیں۔ انہوں نے اسرائیل ایران تناؤ پر پیش رفت اور ممکنہ امن ڈیلز کا ذکر کیا، جبکہ عالمی خطرات پر اجتماعی کارروائیوں کی کمی پر تنقید کی۔ یہ امریکہ فرسٹ کو ملٹی لیٹرزم کی ناکامی سے جوڑتا ہے۔ یہ تقریر ٹرمپ کی شخصیت کو اجاگر کرتی ہے، براہ راست متنازع اور ذاتی، اور یہ اس کا خلاصہ، اس کے اوپر ذرا جو انالیسز ہے یہ ہم آخر میں کریں گے اس کے کی پوائنٹس پر۔ آئیے اب ذرا پہلے میں آپ کو نتن یاہو کی تقریر جو ہے اس کے اوپر ذرا بات کر لیں۔ نتن یاہو کی تقریر بھی 23 ستمبر کو ہوئی، جو 45 منٹ تک جاری رہی۔ یہ دفاعی اور جارحانہ بھی تھی، جہاں انہوں نے ویژول ایڈز جیسے کہ نقشوں کا استعمال کیا اور اسرائیل کی پوزیشن کو واضح کرنے کی کوشش کی، اور کئی عرب اور دیگر جو ڈیلیگیٹس تھے انہوں نے واک آؤٹ کیا، جو تقریر کی متنازع نوعیت کو اجاگر کرتا ہے۔ تو جو پہلا نقطہ انہوں نے بیان کیا وہ فلسطینی ریاست کی مخالفت تھا اور دہشت گردی کا انعام تھا۔ نتن یاہو نے کہا کہ جناب اردن کے مغرب میں فلسطینی ریاست کبھی نہیں بنے گی، اور حالیہ جن لوگوں نے تسلیم کیا ہے فلسطینی ریاست کو، وہ 7 اکتوبر کے حملوں کے بعد حماس کے لیے بہت بڑا انعام قرار دیا۔ انہوں نے ایک تبدیل شدہ نقشہ دکھایا جہاں فلسطینی علاقے غزہ، ویسٹ بینک اور حتیٰ کہ سینائی کے کچھ حصے مٹا دیے گئے تھے، اور اسے پیس تھرو اسٹرینتھ کا بلو پرنٹ کہا۔ عالمی سطح پر فلسطین کی ریاست کو جو تسلیم کرنے کی تحریک ہے وہ زور پکڑ رہی ہے، اور بہت سے ممالک جن میں کہ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، فرانس، ان تمام ممالک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے، اور یہ اسرائیل کو آئسولیٹ کر رہا ہے، اس کو الگ تھلگ کر رہا ہے۔ اور یہ پوزیشن نتن یاہو کی جو ہارڈ لائن پالیسی ہے اس کو ظاہر کرتی ہے
جو اسرائیل کی بیسیکلی جو گریٹر اسرائیل کے ڈیزائن ہے اس کے ساتھ جڑتی ہے۔ نقشے نے عالمی تنقید کو دعوت دی ہے کیونکہ یہ UN ریزولوشن کی خلاف ورزی ہے۔ ایک کوٹ جو اس سلسلے میں انہوں نے کہا وہ یہ تھا کہ پیلسٹینین اسٹیٹ will never be established west of the Jordan River. It's a reward for terrorism encouraging Hamas's survival. دوسرا نقطہ جس پہ انہوں نے بات کی وہ غزہ آپریشن کا دفاع اور حماس کی ہار کا مطالبہ تھا۔ انہوں نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کو ایک نیسیسری سیلف ڈیفense قرار دیا اور کہا کہ حماس کو ڈیگریڈ کر دیا ہے۔ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک حماس ہتھیار نہ ڈال دے، ہتھیار پھینک دے اور تمام یرغمالی رہا کر دے۔ انہوں نے اسرائیلی یرغمالی خاندانوں کا ذکر کیا جو سامعین میں موجود تھے اور فلسطینی شہری ہلاکتوں کو مبالغہ آمیز پروپیگنڈا کا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ غزہ میں 65,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں جس میں سے 70% خواتین اور بچے ہیں۔ ایک انسانی بحران ہے جہاں پر کہ جو ایڈ ورکرز ہیں ان کی زندگیاں لی گئی ہیں، میڈیا کی زندگیاں لی گئی ہیں، پیرامیڈکس کی جانیں لی گئی ہیں، ہسپتال تباہ کیے گئے ہیں، اسکول تباہ کیے گئے ہیں جن کے ڈاکیومنٹری پروف ہے، جن کی ویڈیوز ہیں۔ اور نتنیاہو صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو دیکھیں نا کیا آپ نے معاملہ کیا ہے، حالانکہ UN رپورٹس اسے جینوسائیڈ قرار دے رہی ہیں۔ نتنیاہو نے یہ بھی کہا کہ یہ جنگ اسرائیل کی بقا کے لیے ہے جو دراصل ایک تاریخی تنازع سے جڑی ہے۔ تیسرا کلیدی نقطہ حزب اللہ کے خلاف ایسکلیشن اور ملٹی فرنٹ جنگ۔ نتنیاہو نے لبنان میں حزب اللہ کو ڈیگریڈ کرنے کا وعدہ کیا تاکہ شمالی اسرائیلی رہائشی واپس آ سکیں۔ ایران کو 6 محاذوں غزہ، لبنان، یمن، شام، عراق اور ایران خود ان پر حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا اور اسے نازی ہولوکاسٹ سے تشبیہ دی۔ انہوں نے UN سے ایران پر پابندیاں بحال کرنے کا مطالبہ بھی کیا تاکہ نیوکلیئر ہتھیاروں سے اس کو روکا جا سکے۔ یہ نقطہ علاقائی تناؤ کو بڑھاتا ہے۔ ایران کا نیوکلیائی پروگرام جسے اسرائیل یہ کہتا ہے کہ 2025 تک حساس مرحلے میں داخل ہو جائے گا، اس کے لیے اس نے خود بھی حملہ کیا، امریکہ کو بھی بیچ میں شامل کیا، اس نے بنکر بسٹرز بھی مارے اور یہ کہا کہ جی میں نے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے باوجود یہ نتنیاہو کا ریٹورک آج بھی جاری ہے۔ نتنیاہو نے یہ بھی کہا کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ایک وجودی خطرہ ہے، ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے جو اسرائیل کی انٹیلیجنس رپورٹ سے جڑتا ہے۔ اور جناب چوتھا کلیدی نقطہ ہے یونائٹڈ نیشنز اور عالمی ہپوکریسی پر تنقید۔ بقول نتنیاہو کے نتنیاہو کہتا ہے کہ UN کو اس نے کہا کہ دس از تھیٹر آف دی ابسرڈ اور کہا کہ یہ آرم چیئر ہیومن رائٹس ابیوزر سے بھرا ہوا ہے، ایران جیسے خطرات کو نظر انداز کرتا ہے اور ہمارے اوپر تنقید کرتا ہے۔ تو اس کو ساری کی ساری غلطی یونائٹڈ نیشنز میں نظر آ رہی ہے، پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، باقی ساری دنیا بری ہے۔ جو واک آؤٹس ہوئے اس پر اس نے طنز کیا اور کہا کہ اصل مسئلہ غزہ نہیں ہے بلکہ اسرائیل کی بقا ہے۔ یہ نتنیاہو کی پرانی UN مخالف پوزیشن کو دہراتا ہے جو 40 سال پہلے کی تقریر سے جڑا ہے جب یہ UN میں ایمبیسڈر تھا اسرائیل کا۔ UN میں اسرائیل کے خلاف متعدد ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں جنہیں نتنیاہو متعصب کہتا ہے۔ پانچواں کلیدی نقطہ علاقائی امن اور ابراہیمک ایکارڈز کی توسیع۔ نتنیاہو نے کہا کہ عرب ممالک کے ساتھ تاریخی مصالحت کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ابراہیمک ایکارڈز جو ہیں ان کو ایک ماڈل قرار دیا اور سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کا مطالبہ کیا بشرطے کہ فلسطینی ریاست نہ بنے۔ ٹرمپ کی تعریف کی، جو سائیڈ لائنز پر ان سے ملاقات ہوئی تھی اسے بہت ایک مثبت قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ جی یہ ان کی پہلی ٹرم کی جو کامیابی تھی اس کو دہرا رہے ہیں۔ چھٹا کلیدی نقطہ ذاتی اور تاریخی ریفلیکشنز تھی۔ 40 سال پہلے انہوں نے اپنی ایک تقریر کا ذکر کیا جب وہ یونائٹڈ نیشنز میں ایمبیسڈر تھے اور اسرائیل کی جو لچک ہے اس کو سراہا۔ تقریر کو امید اور مزاحمت کا پیغام قرار دیا اور یہودیوں کو
روش ہشانہ کی مبارکباد دی۔ یہ ریفلیکشن نتن-یاہو کی سیاسی کیریئر کو انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور بیسیکلی یہ اپنے جو ان کی اسرائیل کے اندر کی سیاست ہے اس کے ساتھ زیادہ جڑی ہوئی ہے، ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں 40 سال سے تمہارا خادم، تمہاری خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میں نے کتنے کرائسس سے گزر کر یہاں تک تمہیں لے کے آیا ہوں۔ ساتواں ایک کلیدی نقطہ تھا جناب کہ انہوں نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر ایک مطالبہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یون کی جو سیکیورٹی کونسل ہے وہ ایران پر پابندیاں بحال کرے، اور کہا کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام دنیا کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ یہ تقریر جو ہے دراصل جی یہ تقسیم کو گہرا کرتی ہے، اور عالمی رد عمل میں یورپی رہنماؤں نے اسے غیر حقیقت پسندانہ کر۔ اب اس کے بعد یہ تو تقاریر ہو گئیں، اب اس کے بعد ذرا اس میٹنگ پہ آتے ہیں، اور ادھر جو کوئی ممکنہ مباحثے ہوئے ہیں ان کی ذرا تفصیل کو دیکھ لیتے ہیں، جس کو کہ ٹرمپ نے کہا کہ یہ سائیڈ لائنز پہ ہونے والی سب سے اہم ملاقاتوں میں سے ایک ہے، یعنی کہ ٹرمپ اور 8 مسلم رہنماؤں کی ملٹی لیٹرل میٹنگ۔ یہ میٹنگ بھی جناب 23 ستمبر کو ہوئی، 1 گھنٹے سے اس کے لگ بھگ تھی، کچھ کم تھی اس سے۔ شرکاء میں سعودی عربیہ، قطر، UAE، مصر، اردن، ترکی، انڈونیشیا اور پاکستان، یہ 8 ممالک اس میں شامل تھے جناب، اور ٹرمپ نے اس کی میزبانی کی ہے۔ اس کا فوکس غزہ پر تھا۔ ٹرمپ نے اسے دن کی سب سے اہم میٹنگ قرار دیا، کہا کہ 32 سے اوپر کر چکا ہوں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ پہلا مباحثہ جو تھا وہ غزہ کا پوسٹ وار ویژن تھا۔ اب یہ بات اصل میں کوئی اس کے بعد اعلامیہ جاری نہیں ہوا، کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن جو لائکلی وہاں پر ڈسکشنز ہوئی ہیں، کچھ تھوڑی بہت جو کہانیاں پتہ چلی ہیں، یہ میں وہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ پہلا جو نقطہ وہاں پر جو پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہاں پر جن چیزوں پر مباحثہ ہوا وہ پہلا غزہ کا پوسٹ وار ویژن تھا۔ ٹرمپ نے پلان پیش کیا بشمول اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار واپسی کے، علاقائی استحکام کے لیے فورسز جیسے کہ انڈونیشیا سے دستے، اور حماس کے بغیر حکمرانی ہوگی۔ حماس کو کسی صورت میں وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرا کل کا پروگرام اگر آپ دیکھیں تو اس میں پیلسٹائن اور حماس کی پوری ہسٹری میں نے بیان کی ہے، فلسطین کی پوری پولیٹیکل ہسٹری میں نے بیان کی ہے، آپ وہ ضرور دیکھیے گا پروگرام۔ اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری انفارمیشنل۔ فلسطینی اتھارٹی کا جو رول ہے وہ بھی شاید تھوڑا محدود ہو۔ عرب لیگ کی تجاویز اور جو ان کے داماد ہیں جیرڈ کشنر، ان کی جو انپٹس ہیں وہ بھی بیچ میں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ انسانی بحران جیسے کہ فیمن ہے، 65,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، اس پر بات چیت ہوئی ہے، اور ایک پلان جو کہ ابراہیمک ایکارڈز جو ہیں ان سے جڑا ہوا ہے، اور ٹرمپ نے یہ کہا کہ خون ریزی یہ ختم کرے گا۔ We can end the war in Gaza swiftly through decisive action۔ تو یہ پہلا تو جناب یہ تھا کہ اس کے بعد کیا کیا جائے، اچھا ہم مرحلہ وار واپسی کرتے ہیں، اور یہ جو بحث ہے یہ تاکہ جنگ بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد غزہ کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، وہاں پر مرحلہ وار واپسی اگر ہو جاتی ہے اسرائیلی افواج کی اور وہاں سے حماس کو نکال دیا جائے، اور پیلسٹینین اتھارٹی کا بھی کچھ رول ڈوبیس سا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ ایک انہوں نے کوئی وہاں پر ان کی بحث اس موضوع کے اوپر ہوئی ہے۔ دوسری سیز فائر اور یرغمالیوں کو رہا کرانے کی، انہوں نے کہا جی کہ فوری اور غیر مشروط سیز فائر ہونا چاہیے، بلاکٹ ختم ہونا چاہیے، اور امداد کا مطالبہ کیا۔ یرغمالیوں کی رہائی جو ہے وہ فلسطینی قیدیوں کے بدلے، انہوں نے کہا اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے۔ مسلم رہنماؤں نے امریکہ سے اسرائیل پر دباؤ کا مطالبہ کیا، اور ٹرمپ نے اسرائیل کی سیکیورٹی کی ضمانت دی۔ یہ مباحثہ جو ہے یہ حالیہ قطر حملوں سے جڑا ہوا ہے کہ اس معاملے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اس کے بعد تعمیر نو اور فنڈنگ کی بات ہوئی کہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے اربوں ڈالرز یہ خلیجی ممالک جو گلف سٹیٹس ہیں، سعودی عرب، قطر، UAE، ان سے مانگے جا رہے ہیں، ان سے بات کی جا رہی ہے کہ بھی بتاؤ کتنا حصہ ڈالو گے۔ ٹرمپ نے عرب فورسز کی تعیناتی کا مطالبہ کیا تاکہ حماس دوبارہ نہ لوٹ سکے، اور یہ دہشت گردی کا ان کو انعام انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کا انعام نہیں ملنا چاہیے، اس کو they should not be here۔ تخمینہ 10 سے 20 ارب ڈالر کا ہے جو یونائٹڈ نیشنز کی امداد سے جڑا ہے۔ اس کے علاوہ وسیع علاقائی ڈی اسکلیشن، یعنی کہ ایران کی جو پراکسیز ہیں، حزب اللہ ہے، حوثی ہے، اور قطر میں جو حماس حملوں پر بات ہے وہ بھی ہوئی۔ اس تناظر میں بھی گفتگو ہوئی۔ فلسطینی ریاست کی تسلیم اور UN ممبرشپ پر بھی بات ہوئی۔ ٹرمپ نے ابراہیم ایکارڈز کو دہرایا اور ان پر پابندیوں کا
ایران پر پابندیوں کا مطالبہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے ایک وہ اپنی ذاتی گفتگو نہ کریں، یہ ممکن نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ آئی لو مسلمز اینڈ مسلمز لو می، اور مصر کے صدر کی تعریف کی، اور یہ ٹرسٹ بلڈنگ انہوں نے کہا کہ جی ہے، اور بعض نے اسے آف کورس پرفارمیٹیو کہا، انہوں نے کہا کہ جی یہ اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے، اٹ از جسٹ پرفارمیٹیو، اور ٹرمپ کی ایک پرانی مسلم بین پالیسی سے بھی انہوں نے کہا کہ جڑتا ہے کہ یہ ایسے ہی بس کہہ رہے ہیں، ہی ڈزنٹ لائک مسلمز، صرف آئی واش ہے دکھانے کے لیے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، ہونا کچھ نہیں ہے۔ علاقائی استحکام اور پیس کیپنگ کی بات کی گئی جی، اور رہنماؤں نے پیس کیپنگ فورسز پر بات کی، جیسے کہ عرب لیگ کی تجاویز تھیں پہلے بھی۔ اس کے آخر میں جی نہ تو کوئی معاہدہ ہوا، نہ کوئی اعلامیہ جاری ہوا، کہا یہ جا رہا ہے کہ اعلامیہ جاری ہوگا، اور ٹرمپ کا ایک سفارتی سٹائل ہے، یہ اسی کو دکھاتا ہے۔ یہ جو بات چیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی لوگوں نے کسی سے ایک آدھ پوائنٹ پوچھا، جس طرح طیب اردگان سے پوچھا، باقی لوگوں سے پوچھا، تو کسی نے جو تھوڑی بہت باتیں کی ہیں تو یہ کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ موسٹ پرابلی ان باتوں پہ گفتگو ہوئی ہوگی۔ آئیے اب ذرا تجزیے کی طرف آ جاتے ہیں، ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا ان چاروں چیزوں کے اوپر: ٹرمپ کی سپیچ، نیتنیاہو کی سپیچ، شہباز شریف کی سپیچ، اور یہ جو ایک میٹنگ ہوئی ہے سو کالڈ 8 ممالک کے ساتھ۔ تو اس کا ایک ذرا تجزیہ پیش آپ کے سامنے کر دوں، کہانی تو ہو گئی ہے۔ تو جناب شروع کرتے ہیں ٹرمپ کی تقریر سے، جو زیادہ تر ان کی اپنی ذات پر ایک مضمون کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ مجھے وہ نارسیسیس یاد آ جاتا ہے، جو یونانی مائتھولوجی میں، گریک مائتھولوجی کا ایک کیریکٹر ہے۔ نارسیسیس ایک خوبصورت نوجوان تھا جو ایک دن جھیل کے پانی میں اپنا عکس دیکھ کر اپنی ہی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور دن رات اپنے عکس کو دیکھتا رہتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور آخر کار اسی محبت میں مر جاتا ہے، اور اس جگہ جہاں وہ مرتا ہے وہاں پر ایک پھول اگتا ہے، جسے کہ نارسیسیس کہتے ہیں۔ ٹرمپ کی تقریر بھی اسی طرح تھی، سب کچھ ان کی اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے، جیسے کہ ذاتی کامیابیاں، جنگ روکنے کے دعوے، اور خود کو ہیرو پیش کرنا۔ بہرحال پہلا نقطہ جو تجزیے کا ہے وہ یہ ہے، وہ ٹرمپ اور نیتنیاہو کی تقریروں کا مقصد یونائٹڈ نیشنز پر دباؤ ڈالنا تھا، جو دنیا کے تمام ممالک کو اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف آواز اٹھانے کا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے، جسے امریکہ بہت ہی بے حسی کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیل کے لیے وکٹم کارڈ کھیلا، حماس اور اسرائیلی یرغمالیوں کی بات، لیکن غزہ کے انسانی بحران کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ مقصد یونائٹڈ نیشنز کی بطور ایک عالمی غیر جانبدار ادارے کے کردار کو بدنام کرنا اور اسے کمزور کرنا تھا۔ یہ تقریریں یونائٹڈ نیشنز کی غیر جانبداری پر حملہ تھیں، جو غزہ میں 65,000 سے زیادہ شہداء اور وہاں پر جو قحط پڑا ہوا ہے اس جیسے مسائل کو نظر انداز کرتی تھیں۔ دونوں نے یونائٹڈ نیشنز کو تھیٹر آف ابسرڈ اور فکلز اور سب کچھ کہا جو عالمی اتحاد کو کمزور کرتا ہے۔ اور یہ آپ پوائنٹ میرا آج لکھ لیجئے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دوسری ورلڈ وار سے لے کے آج تک یونائٹڈ نیشن سے جو کام کروانے تھے وہ کروا لیے ہیں۔ اب یونائٹڈ نیشنز جو ان کا اگلا ڈیزائن ہے، جو اگلا فیز انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، اس کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ اسی لیے اب یونائٹڈ نیشنز کو آپ دیکھیں گے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اوپر بھی کل انہوں نے بات کی ہے کہ جی اس کے اوپر ہم پابندی لگا دیں گے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اوپر کہتے ہیں ہم پابندی۔ آپ خود سوچئے، یہ وہ ادارے جو انہوں نے بنائے، جن کے اوپر بینک کرتے ہوئے انہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے اوپر، کتنے ملکوں کے اوپر پابندیاں لگوائیں، کئی لوگوں کو اقتدار سے ہٹایا، ملکوں کی قسمتیں چینج کی، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی۔ آج یہ ان کی کس طریقے سے تضحیق کر رہے ہیں۔ آپ آنے والے وقت میں دیکھیے گا کہ یہ یونائٹڈ نیشنز اور اس طرح کے باقی ادارے جو ہیں، یہ آہستہ 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 ان کو اتنا بےمانی کر دیں گے اور اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے اوپر خرچوں کی بھی بات ہوتی ہے کہ جی ہم کیوں خرچہ کریں، ہم کیوں خرچہ کریں۔ دس از واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن۔ آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ میرا ایک تجزیہ ہے۔ دوسرا، نیتنیاہو نے بڑی بے شرمی سے فلسطینی ریاست کی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور ایسے نقشے دکھائے جو ان کی مستقبل کی گریٹر اسرائیل ڈیزائن کے لیے جمپ آف پوائنٹس ہیں۔ لہجے میں کوئی انسانیت کی رمق نہیں تھی، کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے نہ تو پڑوسی ممالک کے لیے کوئی احترام کا کوئی اتنا سا بھی ایک رتی بھی ظاہر کی۔ وہ فلسطین میں وحشیانہ جنگ ختم انہیں صاف بتا دیا کہ وہ نہیں کرنا چاہتے۔ ان دونوں رہنماؤں نے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے والے ممالک پر تنقید، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ دونوں تقریریں کسی ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔
اسرائیل اور فلسطین پر ان کا ایک ہی جیسا موقف تھا، یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اور یہ حقیقت سے مکمل طور پر منقطع تھا۔ یہ پوزیشن عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور یہ تقسیم کو مزید گہرا کرتی ہے، جہاں فلسطینیوں کی جدوجہد کو دہشت گردی قرار دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ پونڈا مذاق ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ اسرائیل چاہے آپ جو مرضی کر لیجئے، وہ یہاں امن نہیں آنے دے گا۔ آن ون پریٹیکسٹ اور انادر، کسی نہ کسی طریقے سے پروووکیشن کر کے، فالس فلیگ آپریشن کر کے یہاں پر جنگ جاری رکھے گا۔ آپ چاہے جو مرضی کر لیجئے، اور وہ تب تک دم نہیں لے گا جب تک کہ اب وہ گریٹر اسرائیل نہیں بناتا۔ ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے بلائے، لوگوں کو بلائے بٹھائے، کہے جی دیکھیں ہم نے دکھایا ہے، بات ہو رہی ہے، ایک آئی واش کرے کچھ دیر کے لیے، 6 مہینے، سال، 1.5 سال، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسی روش پہ نکل پڑے، کیونکہ ان کا الٹیمیٹ ایم وہی ہے۔ آپ یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ تیسرا نقطہ جو میں تجزیہ کرنا چاہوں گا وہ ٹرمپ کا یورپ کو ہجرت پر حملہ کرنے کا ہے، امیگرنٹس کے اوپر حملہ کرنے کا مطالبہ ہے۔ یہ ایک بڑی سکیم کا حصہ ہے۔ اگر آپ میری امیگرنٹس والی ویڈیو دیکھیں جو میں نے پرسوں بنائی ہے، اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک امیگریشن کی اوپر پوری تفصیل ویڈیو بنائی ہے، آپ لوگ وہ ضرور دیکھیے گا۔ دراصل یہ مغرب سے تمام غیر سفید فام غیر مسیحیوں کو، جتنے بھی امیگرنٹس ہیں، ان کو نکالنے کی ایک تجویز ہے، اور یہ گریٹ ریپلیسمنٹ آئیڈیالوجی کا حصہ ہے۔ آپ سوچئے، لندن کے میئر پر اس کے پر توہین آمیز ریمارکس ان کی مسلمانوں سے نفرت کو ظاہر کرتا ہے۔ شریعہ لاء کے نفاذ کرنے کا الزام بغیر کسی ثبوت کے، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ اور تمام غیر قانونی اور قانونی امیگرنٹس جو ہیں ان کے لیے یہ وارننگ شاٹس ہیں۔ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا، ان سب جگہوں پر، میں نے یہ میری ویڈیو دیکھیے گا، پرسوں والی بھی اور اس سے پہلے والی بھی، ان سب جگہوں پر جتنے امیگرنٹس ہیں ان کے لیے حالات خراب ہونے والے ہیں۔ پتہ نہیں اب جتنی مرضی نسلوں سے آئے ہوں۔ ریشل پروفائلنگ کی امریکہ میں اجازت دے دی ہے انہوں نے، کورٹ نے اجازت دی ہے۔ کسی کا رنگ میری طرح گندمی ہے، امریکہ میں رہتا ہے، پولیس آگے چیک کر سکتی ہے، ہاں جی میاں نکالو گرین کارڈ ہولڈر ہو، دکھاؤ گرین کارڈ، کدھر ہے تمہارا ویزا، کون ہو، کدھر سے آئے ہو، صرف اس وجہ سے کہ میرا رنگ ایسا، میں دکھتا ایسا ہوں۔ یہ امریکہ میں ہو رہا ہے، اور بالکل وہ اسی طرف، اور میں نے یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک دم سے ہو جائے، یہ سارا آرکسٹریٹڈ ہے، اور ٹرمپ کی تقریر نے اس چیز کے اوپر مہر ثبت کر دی ہے کہ یہ سب کچھ ایک ملی بھگت ہے، اور یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے پورے ویسٹ کو، اگر جو لوگ سفید فام نہیں ہیں، مسیحی نہیں ہیں، ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش ہے۔ اگر آپ سفید فام نہیں ہیں، مسیحی ہیں، تب بھی آپ کو نہیں رکھیں گے۔ اگر آپ سفید فام نہیں ہیں، اور اگر آپ سفید فام ہیں اور مسیحی نہیں ہیں، تب بھی وہ آپ کے خلاف ہوں گے۔ تو یہ بیسیکلی ایک وائٹ سپریمیسی کو فروغ دینے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اب یہ کہانی کہاں تک چلتی ہے، لیکن یہ معاملہ میں آپ کو آج ہی بتا رہا ہوں کہ جتنے لوگ بھی امیگرنٹس ہیں، لیگل ہوں انلیگل ہوں، آپ کے لیے زندگی مشکل ہونے والی ہے، آپ جس بھی ملک میں رہ رہے ہیں۔ چوتھا میرا تجزیہ یہ ہے کہ جی موسمی تبدیلی کا انکار کرنا، اس کا مذاق اڑانا، فوسل فیولز کو سپورٹ کرنا، یہ ٹرمپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ الٹرا کنزرویٹو ایجنڈا کی ایک تکرار ہے جو وہ بار بار کرتے ہیں، اور یہ حقیقت سے اتنی زیادہ ایک ڈسکنیکٹ ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جو ہمارا کرۂ ارض ہے، جو پلانٹ ارتھ ہے، اس کے لیے اور اس پر رہنے والے تمام اس کے سٹیزنز کے لیے، شہریوں کے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے، کیونکہ یہ پیرس ایگریمنٹ، SDGs ان کو کمزور کرتا ہے۔ اور ٹرمپ کی یہ پوزیشن کس لیے ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ کاروباری آدمی ہیں، جو بڑے بڑے کاروباری ہیں، فوسل فیولز کے جو سوداگر ہیں، وہ ان کے مفادات سے یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور گلوبل وارمنگ کو کمپلیٹلی وہ کہتے ہیں یہ تو ایک ایسی مذاق ہے، فضول باتیں کرتے ہو۔ آج سانس لو، دیکھو امریکہ کی فضا کتنی اچھی ہے، اور تو آپ سوچئے۔ بہرحال تو یہ سارا کچھ جو ہے دس از گوئنگ ٹو ایڈ ٹو دا پرابلمس، گلوبل وارمنگ بڑھے گی، اور آپ کی جو اوور آل پوری انوائرمنٹ ہے وہ مزید خراب ہوگی، مزید فلڈز آئیں گے، مزید گرمی بڑھے گی، مزید گلیشیئرز پگھلیں گے۔ دس از ناٹ گڈ، اینڈ ان ٹائمز ٹو کم دس ول بی ڈینجرس۔ پانچواں نقطہ جو ہے جی، چین، بھارت اور بعض نیٹو ممبروں کو نے روس سے تیل خریدنے پر وارننگ دی ہے۔ جو یوکرین جو روس جنگ ہے اس کو بالواسطہ سپورٹ کرتی ہے۔ اب یہ دو چیزیں ظاہر کرتا ہے، ایک تو یہ کہ انڈیا جو ہے نا وہ
اچھی بکس میں نہیں ہے ٹرمپ کی، اور وہ بار بار اس چیز کا برملا اظہار کرتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے ویزاز H1B ویزاز کو اس کے اوپر بھی انڈینس ٹارگٹ ہوئے ہیں سب سے زیادہ، اور چائنیز بھی ہوئے ہیں. تو وہ انڈیا اور چائنا دونوں کو اس وقت رگڑنے کے چکروں میں ہے، 50% ان کے اوپر ٹیرف لگا دیا ہے. اور یہ جو ایک چیز ہے، اس چیز کا انہیں بڑا غصہ ہے کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ پوٹن کی اکانومی، روس کی اکانومی اس وقت اچھی ہے. اور کس لیے اچھی ہے؟ کیونکہ چائنا اور انڈیا جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ تیل لیتے ہیں، اور انڈیا خصوصی طور پر مجرم اس وجہ سے کہ پہلے وہ صرف 1% لیتا تھا اور اب 40% سے زیادہ لے رہا ہے. اس نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا، جبکہ چائنا تو پہلے بھی 1.5 کے پتہ نہیں جتنے فیصد بھی لے رہا تھا، آدھے 1% کا فرق پڑا، اس سے زیادہ کا نہیں پڑا. تو بہرحال یہ دس از وائی انڈیا از انڈر فائر، اور یہ آگے بھی مجھے لگتا ہے ایسا ہی رہے گا. لیکن ایک اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ انہوں نے نیٹو پر بھی تنقید کیا کہ آپ لوگ بھی لے رہے ہیں، اور یہ تو وہ ہے کہ جو آپ سے جنگ لڑا ہے آپ اسی کے ساتھ اسی کا فائدہ کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ نیٹو ممبرانز بھی سارے کے سارے نا ایک صفحے پر نہیں ہیں. دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کچھ فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے، اس پر بھی نیٹو جو ہے نا وہ اختلاف ہے، اس میں دراڑیں دکھائی دیتی ہیں. اور یہ تجزیہ جو ہے نا یہ عالمی اتحاد کی کمزوری کو اجاگر کرتا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے امریکہ کے لیے اس وقت پوری دنیا میں سوائے ایک اس کا راج دلارا ہے نتنیاہو اور اسرائیل، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی اس کے لیے میٹر نہیں کرتا، چاہے آپ جو اٹ واز اے گڈ اسپیچ. اس کے علاوہ ٹرمپ اور 8 مسلم جو رہنما ہیں ان کی جو ملٹی لیٹرل میٹنگ ہے، اس میں کوئی رسمی معاہدہ تو ہوا نہیں ہے، نہ ہی کوئی مشترکہ اعلامیہ ہوا ہے، جاری ہوا ہے، بس بات ختم ہو گئی ہے، کوئی ٹھوس بات نہیں ہوئی ہے. کیا سرائیاں ہیں یہ جو میں نے بھی آپ کو باتیں بتائی ہیں، یہ ادھر ادھر سے سنی ہوئی ہیں. اور ٹرمپ نے جو اپنی تقریر میں انہوں نے دکھا دیا کہ وہ صرف اسرائیلی نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں ساری کہانی کو، وہ فلسطینی نقطہ نظر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر وہ سمجھیں گے فلسطینیوں کو کوئی ریپروچما، کوئی نسل کشی سے ان کو جو راحت کچھ مل سکتی ہے، تو اسی صورت میں کہ اگر اسرائیل پر پریشر ڈالا جائے، ان کو جو ہتھیار دیے جا رہے ہیں، ان کو جو ایڈ دی جا رہی ہے وہ روکی جائے، ان پر پریشر ڈالے امریکہ، تو تبھی ممکن ہے. اگر آپ بعد کی باتیں کریں گے کہ جنگ رکے گی تو یہ کیا ہوگا تو وہ کیا ہوگا، لیکن سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جنگ روکی جائے. جو انسانی جانیں وہاں پر ضائع ہو رہی ہیں، جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان کو وہاں پر بچایا جائے. تو باتیں بہت ساری ہوئی ہیں، لیکن مجھے اس میں کوئی ایسی چیز سبسٹینشل نظر نہیں آئی کہ کوئی بات ہوئی ہو کہ بندہ اس سے امید لگائے کہ شاید کوئی معاملات بہتر ہوئے ہوں. لیکن بہرحال امیدیں وہ پیوستہ رہ شجر سے، امیدیں باہر رکھ، تو امید ہی کی جا سکتی ہے. دیکھیے شاید آج کوئی اعلامیہ شائع ہو، کوئی بات ہو تو شاید کچھ پتہ چلے. لیکن یہ جناب مکمل ایک اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی کا 80واں سیشن تھا، اس کے کچھ جو اہم تقاریر تھیں، ان کے اہم نکات اور ان کا تجزیہ، اور آخر میں جو وہاں پر بھی جو میٹنگ ہوئی مختلف ملٹی لیٹرل 8 مختلف مسلم ممالک کے ساتھ ٹرمپ کی، اس کے بارے میں آپ کے سامنے تجزیہ پیش کیا. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کا ان تمام پوائنٹس کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا آپ کا خیال ہے، وہ ضرور مجھے کامنٹس میں بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.